أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کوئی فضیلت جو ہے نا صحیح حدیث سے ثابت نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اسی وجہ سے کئی لوگ جو ہے نا اپنا بچوں کا نام یاسین رکھتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. یعنی کہ یاسین کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. والقرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے قرآن کا. قرآن کیا ہے؟ حکیم ہے، یعنی کہ اس میں احکامات بیان کیے گئے ہیں، روزے کے احکام، وضو کے احکام، یعنی کہ قرآن میں احکامات ہیں اور حکمت کے باتیں ہیں، مطلب پوری قرآن حکمت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. جس طرح اس سے پہلے کئی رسول آ کر تھے، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہوئے ہیں. اور آیت نمبر 4 میں اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں، یعنی کہ توحید پر ہیں، صراط مستقیم. آیت نمبر 5 میں اللہ نے یہ کہا کہ جو نا یہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ کو عزیز ہے جو تمام پر غالب آئے گا، رحیم ہے جو اللہ تعالیٰ تمام پر رحم کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بھی ڈراؤ جن کے والدین کو جو نا نہیں ڈرایا گیا تھا. یعنی کہ ہمارے نبی کے زمانے میں جو کفار تھے، ان کے باپ دادا جو ہے نا، ان کے بارے میں اللہ نے یہاں کہا. ان کی دو قسم ہیں جن کو بولتے ہیں کہ اہل الفترہ، فترہ والے، یعنی کہ وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو لوگ تھے، ان کے بارے میں دو قسم ہیں. اگر ان کو صحیح دین پہنچی ہوئی ہے، اگر وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ کافر ہی جہنم میں داخل ہوں گے. اگر ان کو صحیح دین نہیں پہنچا ہے تو ان کے بارے میں کل اللہ ان سے ایگزام لے گا. یعنی کہ یوں سمجھو کہ ہر وہ شخص جن کو صحیح دین نہیں پہنچا ہے، جیسے کہ آج کل جو جنگل وغیرہ میں ہی جہاں نیٹ ورک نہیں ہے، کوئی نہیں، جو لوگ جن کو معلوم نہیں ہے اسلام، ایمان کیا، اسلام کچھ بھی معلوم نہیں، وہ لوگ جن کو دین نہیں پہنچا ہے، ایسے لوگوں کو کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایگزام لیں گے. اگر اس میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو جنت ملے گی، فیل ہو جائیں تو جہنم میں داخل ہوں گے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو میجارٹی جو کافر ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے. بلکہ اللہ نے آیت نمبر 7 میں تقدیر کی بات اللہ نے کہا کہ کئی ایسے کافر ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے، جو جانے جہنم میں داخل ہوں گے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اس کی دو تفسیر ہے. ایک جو اپنے ہاتھ کو گردن میں باندھ لیتی، یعنی کہ جو صدقہ نہیں کرتے ہیں، جو صدقہ نہیں کرتے ہیں وہ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. دوسرا، یہ کافر کل قیامت کے دن کیسے ہوں گے؟ ان کے دونوں ہاتھ ایسا باندھے ہوئے ہوں گے، وہ اوپر دیکھتے ہوئے ایسا ہوں گے، جیسا اوپر دیکھتے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ پنشمنٹ کے طور پر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 8 کی خصوصیت یہ ہے کہ مقمحون پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. سورہ یاسین کی جو خصوصیت ہے، مقمحون، پورے قرآن میں کہیں بھی جو ہے نا مقمحون کا لفظ نہیں. یعنی کہ مقمحون کا اصل معنی اگر آپ دیکھیں گے، جو اونٹ پانی پینے کے لیے جب آتا ہے، دیکھتا ہے کہ پانی پورا گندا ہے، اونٹ اوپر ہی سے دیکھتا ہے کہ پانی گندا ہے، نہیں پیتا ہے، مطلب دیکھتا ہے لیکن نہیں پیتا ہے کیونکہ پانی گندا ہے. اس طرح کافر جو ہے نا، ان کا سر پورا اوپر ہوگا لیکن آنکھیں نیچے ہوگی، آنکھیں جو نا ان کے نیچے ہوگی. جس طرح اونٹ دیکھتا ہے پانی کو لیکن نہیں پیتا ہے، لیکن اونٹ کا سر اوپر رہتا ہے، دیکھتا ہے پانی گندا ہے نہیں پیتا، اسے بولتے ہیں کہ مقمحون. اس طرح کافر کا سر اوپر رہے گا لیکن وہ نیچے دیکھے گا پنشمنٹ کے طور پر. لیکن وہ گویا کہ اہل علم نے کہا کہ اس دنیا میں کافر قرآن کو دیکھتا ہے لیکن ایمان نہیں لاتا ہے، دیکھتا ہے کافر قرآن کو لیکن ایمان نہیں لاتا ہے. لیکن مقمحون کی خاصیت یہ ہے پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں، چاروں طرف سے گمراہی ہے، کہیں بھی ہدایت کا راستہ نہیں. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اس کے سامنے بھی دیوار ہے، یعنی کہ ہدایت نہیں ملے گی، پیچھے سے بھی یعنی کہ اسے ہدایت نہیں ملے گی.
یعنی کہ وہ اندھا ہو جائے گا دل سے. یعنی کہ ایک انسان کھڑا ہوا ہے, سامنے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار, کہیں بھی نہیں جا سکتا, اس کو وہ انسان بھی اندھا ہے. یعنی کہ گویا کہ ایک انسان جب فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جب انسان گمراہ ہوتا ہے اللہ اس کو جو نا گمراہ کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے. کئی ایسے لوگ جیسے کہ ابو لہب ہے, ہمارے زمین توحید کی دعوت دی لیکن پھر وہ ایمان نہیں لایا. یعنی کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے حق میں جو نا اللہ نے کفر لکھ دیا ہے, آپ ان کو ہزار ڈراؤ دین کی طرف بلاؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا کہ کون ایمان لائے گا, کون آپ کی توحید کو آپ کی نصیحت کو قبول کرے گا جس کے اندر دو چیز ہو, ایک جو قرآن حدیث پر ایمان لانے والا ہو, قرآن حدیث کی اتباع کرنے والا ہو, دوسرا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور قرآن حدیث کی اتباع کرنے والا ہو, یہی شخص جو ہے نا ایمان لائے گا. ان لوگوں کے لیے دو خوشخبری ہے, ایک اللہ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے, دوسرا اللہ ان کو جنت دیں گے. یعنی کہ آپ کی نصیحت کون قبول کریں گے جس کے اندر دو چیز ہو, ایک جو قرآن حدیث کی اتباع کرنے والا, دوسرا اللہ سے ڈرنے والا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اللہ نے کہا کہ ہم ہی مردے کو زندہ کرتے ہیں. کون ہے؟ اللہ ہی زندہ کرنے والا ہے. مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. پھر اس کے بعد وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, یہاں بنو سلیمہ کا جو واقعہ ہے, یہ بنو سلیمہ ان کا گھر مدینے سے دور تھا, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم جو ہے نا جو دور گھر ہے وہ چھوڑ کر مسجد نبوی کے قریب گھر لینا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو, تم دور ہی سے چھل کر آؤ, چھل کر آنے کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں تم کو لکھ دے گا. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ کے ایک اور جو معنی ہے کہ تم جو نیک عمل کریں گے مرنے کے بعد بھی, جیسا کہ ہم نے کسی مسجد بنایا ہے, ہم نے جو صدقے جاریہ ہے اس کا ثواب ہم کو جو ہے نا ملتا رہے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہر چیز تقدیر میں, ہر چیز, انسان جو کھانستا ہے وہ بھی تقدیر میں, انسان جو بیماری میں جو بولتا ہے کہ ہاں وہ بھی ہر چیز جو ہے نا تقدیر میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قریہ والوں کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. قریہ والوں کا واقعہ یعنی کہ معلوم ہے کہ قریہ جس میں مفسرین نے کہا کہ انطاکیہ ہے وہ قریہ, بعض مفسرین نے کہا کہ وہ انطاکیہ ایک گاؤں ہے, وہاں دو رسول آ کر تھے. جب قوم والوں نے دونوں رسول کا انکار کیا تو اللہ نے ایک اور رسول بھیجا. کتنے رسول ہو گئے؟ 3 رسول ہو گئے. 3 رسولوں کا بھی جب انہوں نے انکار کیا تو تینوں رسول نے کہا کہ انا الیکم لمرسلون, ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. تینوں رسول اب قوم والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے رسول ہیں, ہمارا کام جو ہے نا لوگوں تک دین پہنچانا ہے. قوم والوں نے کہا کہ یہ رسول تم ہمارے لیے نحوست ہے, کیونکہ تم ہمیشہ دین کی بات بولتے ہو, یہ حلال حرام بولتے ہو, یہ ہم کو سمجھ بھی نہیں آتا. قوم والوں نے کہا کہ رسول تم ہمارے لیے نحوست ہے. تو رسولوں نے کہا کہ قالوا طائرکم معکم, نحوست تو تمہارے اندر ہے کیونکہ تم شرک کرتے ہو, تم توحید پر نہیں ہو, تو نحوست جو ہے نا تمہارے اندر ہے. اب یہ جو تینوں رسول قریہ والوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں, قریہ والے ان سے جھگڑتے ہیں, ایک شخص جو گاؤں کے کنارے تھا وہ آتا ہے, وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی, ایک گاؤں کے کنارے ایک شخص ہوتا ہے وہ آتا ہے, آ کر کہتا ہے کہ اے قوم والے تم اس رسول پر ایمان لاؤ, اے قوم والے تم اس رسول پر ایمان لاؤ, کیونکہ وہ سچے رسول ہیں. اب وہ شخص جو آئے کرتے دور سے ان کا نام مفسرین نے فرمایا کہ حبیب النجار, ان کا نام مفسرین نے کہا کہ حبیب النجار, وہ گاؤں کے کنارے تھے. انہوں نے آ کر قوم والوں سے کہا کہ قوم والے تم ان رسولوں پر ایمان لاؤ, کیونکہ یہ رسول ہم سے پیسہ بھی نہیں مانگتے, بلکہ حبیب النجار وہ لوگوں کو نصیحت کرتی ہیں جو ہے نا میں اسی کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اے قوم والے تم بھی اسی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. پھر یہ حبیب النجار اپنے کافر قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے کافر قوم, اگر اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے کہ یہ بت تم کو بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا, کیونکہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. پھر اس کے بعد حبیب النجار کہتے ہیں کہ اگر میں بت کی عبادت کروں گا تو انی اذا لفی ضلال مبین, میں تو گمراہی میں رہوں گا. پھر اس کے بعد حبیب النجار کو لوگ ستاتے ہیں, مارنے لگتے ہیں. تو حبیب النجار کہتے ہیں کہ انی آمنت بربکم فاسمعون, میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. حبیب النجار کہتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. فاسمعون, گواہ رہنا. کون؟ یہ تینوں رسول تم گواہ رہنا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. تو قوم والے ان کو مارتے ہیں یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیتے ہیں. جب حبیب النجار کی وفات ہوتی ہے, لوگ ان کو مار دیتے ہیں, اسی وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیل ادخل الجنہ,
اے حبیب النجار تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو حبیب النجار جنت میں داخل ہوتے ہیں. جنت میں داخل ہونے کے بعد کہتی ہیں کہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم بھی یہ جان لیتی، توحید پر عمل کرتی، توحید پر ایمان لاتی، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا. یعنی کہ یہ حبیب النجار مرنے سے پہلے بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، مرنے کے بعد بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ حبیب النجار نے کہا کہ بما غفر لی ربی، اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا اور اللہ نے مجھے عزت لوگوں میں میرا شمار کر دیا. جب قوم والوں نے حبیب النجار کو قتل کیا، اللہ نے قوم والوں کو عذاب دینے کے لیے کوئی فرشتہ نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ایک چیخ کے ذریعے سے پورے قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا کہ وہم خامدون، پورے قوم والے ہلاک ہو گئے. پھر اس کے بعد یا حسرتن علی العباد، یعنی کہ یا حسرتن علی العباد کون بولیں گے؟ پچھتاوا ہے ایسے بندوں پر، ایسے کافروں پر. بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرشتے کہیں گے، یعنی کہ افسوس ہے ایسے بندوں پر جو توحید پر ایمان نہیں لاتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو اسلام نہیں لاتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں یا حسرتن علی العباد. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ ایسے قوم تھے، ان کے پاس کوئی بھی رسول آتے تو وہ ان کا جو نا مذاق اڑاتے تھے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی قوم آ کر تھے اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا جب انہوں نے ایمان نہیں لایا. بلکہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں تمام کا تمام اللہ کے سامنے حاضر ہونا، جمیع لدینا محضرون، پورے لوگ جو ہے نا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. یعنی کہ گویا کہ سورہ یاسین کی شروع میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا کچھ مقدمہ یعنی کچھ تمہیدی بات ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ قصہ بیان کرتے ہیں. وہ کون سا قصہ ہے؟ قریہ والوں کا قصہ جس میں 3 رسول آ کر تھے جو حبیب النجار کا، اسی میں جو قصہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ جو کافر جو ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ ان کو سمجھاتے ہیں، اپنی قدرت کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں. یہ کافر جو ایمان نہیں لاتی ہیں اللہ پر، قیامت پر ایمان نہیں لاتی، اللہ ان کو مثال دے کر سمجھاتے ہیں آیت نمبر 30 میں کہ یہ جو مردہ زمین ہے، یعنی کہ زمین ہے اس میں جھاڑ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے تو جس میں سے زمین سے درخت نکلنے لگتے ہیں. اس مردے زمین کو کس نے زندہ کیا؟ اللہ نے. یہ زمین تھا جس سے درخت نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بارش کی وجہ سے اس زمین میں درخت نکلنے لگے، سب کچھ نکلنے لگا. یہ کس نے اس زمین کو زندہ کیا؟ اللہ نے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ زمین کو اللہ نے زندہ کیا، پھر اللہ نے اس میں جو ہے نا دانے نکالے، اللہ نے جو چاول ہم کھاتے ہیں اللہ نے وہ نکالا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے اسی زمین سے ہم نے جو ہے نا کھجور کے درخت، انگور کے درخت، بلکہ پانی کے چشمے بھی اللہ نے اس زمین سے نکالا. جب اللہ تعالیٰ اس مردے زمین کو اللہ زندہ کرتے ہیں تو تم کو دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 35 میں کہ جو تم فروٹس جو کھاتے ہیں یہ تمہاری محنت نہیں ہے، صرف کسان جو نا بیج ڈالتا ہے. فروٹس نکالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. افلا یشکرون، کیا تم شکر نہیں بجا لاتے؟ یعنی کہ جب اس طرح کی آیت آتی ہے نفل نماز میں خاص طور پر ہم اللہ کا شکر بجا لائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 36 میں 3 باتوں کا ذکر ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے، یعنی کہ اللہ اپنی پاکی بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ دنیا میں جو کچھ جوڑے ہیں ان کو اللہ نے مذکر اور مؤنث پیدا کیا. جو کچھ ہے مرد اور عورت ہے، اس طرح جو بھی جوڑے ہیں اللہ نے ان میں مذکر مؤنث پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ خاص طور پر یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین سے جو نکلتا ہے درخت اس میں بھی مذکر مؤنث ہے. اور خود ہم میں سے جو ہے نا کئی لوگ، یعنی ہم میں بھی جو ہے نا مذکر مؤنث ہے، لیڈیز جینٹس ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ کئی ایسے مخلوق ہے جس کو تم نہیں جانتے، ان میں بھی مذکر مؤنث ہے. ہم کو معلوم کیا درخت ہے جس میں مذکر مؤنث ہے، انسان ہے جس میں مذکر مؤنث ہے. کئی ایسے مخلوق ہے جس کو ہم معلوم نہیں ہم کو، جس میں جو ہے نا مذکر مؤنث ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ رات کی مثال بیان کرتے ہیں. یہ رات ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. اس رات سے اللہ تعالیٰ دن کو پھاڑ کر نکالتے ہیں. یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ یہ بت، نہ یہ مندر، نہ یہ درگاہ والے، نہیں کچھ کوئی نہیں. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جو نا اس رات سے دن نکالتا ہے. جب یہ رات اندھیرا ہوتا ہے تو اس سے دن نکل کر آتا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ سورج، یہ جو سورج ہے یہ جو ہے نا گھومتی رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ کے عرش کے نیچے آ کر ٹہرتی ہے، پھر اللہ سے اجازت مانگتا ہے. یہ سورج جب اللہ سے اجازت مانگتا ہے تو دوبارہ جو ہے نا پھر طلوع ہوتا ہے. یعنی کہ ہر دن سورج جو ہے نا اللہ کے عرش کے نیچے جا کے جو ہے نا
ٹہر جاتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اجازت دیتی ہے جو ہے نا طلوع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ جو سورج جو گھومتا ہے، یہ اللہ نے یہ اندازہ لگایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کون ہے، عزیز ہے اور علیم ہے. پھر یہ اسی طرح چاند ہے، یہ جیسا کہ منزل ہوتا ہے، چاند کے منزل ہیں 1 2 3 4 اس طرح 20 پر 8 منزل ہیں چاند کے. جب چاند شروع میں ہوتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، اس طرح سے بڑا ہوتے جاتا ہے، یہاں تک کہ چاند جو نا اتنا باریک ہو جاتا ہے آخر میں کل عرجون القدیم، جس طرح کھجور کا جو شاخ آپ دیکھیں گے جب وہ سوکھ جاتا ہے تو باریک ہو جاتا ہے، اس طرح جو ہے نا پورا کا پورا چاند جو ہے نا باریک ہو جاتا ہے، پورا کا پورا چاند باریک ہو جاتا ہے آخر میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جب رات کے 12 بجے جب یہ ہوتا ہے، مطلب چاند جو ہوتا ہے وہاں ناممکن ہے کہ سورج آ جائے، جہاں چاند ہے وہاں ناممکن ہے کہ جو نا وہاں سورج آ جائے، یعنی کہ رات کے 12 بجے سورج نہیں آ سکتا. اسی طرح اللہ نے یہ کہا کہ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، جب دن ہے، ابھی عصر کی نماز ہے، رات داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی عصر ہے، اس کے بعد مغرب میں رات داخل ہوتی ہے، عصر ہی کی نماز میں رات داخل نہیں ہو سکتا ہے، رات کے وقت آتا ہے، دن کے وقت آتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہے کہ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، دن سے پہلے رات نہیں آ سکتا، دن ختم ہونے کے بعد ہی جو ہے نا رات آئے گا. ہر ایک جو ہے نا اپنے دائرے میں جو ہے نا گھومتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم پر جو نعمتیں اللہ نے کی تھی جو ہمارے باپ دادا پر، وہ یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی میں گئے تھے، نوح علیہ السلام اس کشتی میں جن لوگوں کو اٹھائے تھے ان میں ہمارے باپ دادا بھی تھے، جن کی نسل سے میں اور آپ یہاں ہیں آج. اللہ نے کہا کہ وہ نعمت کو بھی یاد کرو، اس نعمت کو بھی یاد کرو جب ہم نے کشتی میں تم کو اٹھایا تھا، کن کو، ہمارے باپ دادا کو، ہم اسی کے نسل سے جو نا آج ہم یہاں ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اس جیسے کشتیوں کو ہم نے کئی پیدا کیا ہے، کشتی کئی لوگ اس طرح کئی کشتی ہیں جس پر ہم سوار ہو کے جاتی ہیں، وہی اللہ نے کہا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ کشتی جب سمندر میں چلتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کشتی کو زمین میں ڈبا سکتی ہے، لیکن اللہ نہیں ڈبوئے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر کشتی کو اللہ تعالیٰ ڈبو دے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، نہ یہ بت، نہ یہ مندر، نہ یہ قبر والے، نہ یہ پیر، نہ یہ ولی، نہ یہ ملا، کوئی مدد نہیں کر سکتا آپ کا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو سمندر میں ڈبانا چاہے، نعوذ باللہ. لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے جو نا ہماری حفاظت کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگو تم ڈرو، جو تمہارے سامنے جو ہے نا ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کافر کسی دنیا میں عذاب دے سکتا ہے، اور تمہارے جو نا قیامت میں بھی عذاب ہے. اگر تم ایمان نہیں لائیں گے تو تمہارے لیے یہی عذاب ہے، اگر تم ایمان لائیں گے لعلکم ترحمون، اللہ تم پر رحم کرے گا. پھر آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کافر جن کے پاس کوئی بھی نشانی آتا اللہ کی طرف سے وہ اس کا انکار کرتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا گیا اے لوگو تم اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرو، تو یہ مالدار کافروں نے کہا اے غریب صحابہ ہم تم کو کیوں دے، چلو اللہ تعالیٰ تم کو دے گا، اللہ سے مانگو. یہ غریب، یہ مالدار جو صحابہ ہیں، یہ مالدار جو کافر ہیں وہ غریب صحابہ سے کہتے ہیں اے غریب صحابہ چلو اللہ سے مانگو، اللہ تم کو دے گا، ہم کیوں دے تم کو. اللہ نے کہا کہ یہ جو کافر جو نا بڑے گمراہ لوگ ہیں. پھر اس کے بعد یہ آیت نمبر 48 میں کافر یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. اللہ نے کہا آیت نمبر 49 میں قیامت کب آئے گی، جب پورے کافر بازار میں ہوں گے، لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے ہوں گے، یخصمون یعنی کہ لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے ہوں گے، ایک چیخ آئے گا، پورے کافر جو ہے نا مر جائیں گے. پھر ولا یستطیعون توصیہ، جیسے کہ وصیت کرتے نا جاؤ کچھ کام، یعنی کہ مرنے سے پہلے انسان، یعنی کہ اتنا بھی ٹائم نہیں ملے گا وصیت کرنے کا. یعنی کہ پوری قرآن میں توصیہ کا لفظ نہیں ہے سوائے سورہ یاسین کے. جس طرح مقمحون پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، اس طرح توصیہ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے سوائے سورہ یاسین کے. یعنی کہ فلا یستطیعون توصیہ، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کا بھی ٹائم نہیں رہے گا، اچانک ان کی موت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، اور نہ ہی ان کو اپنے گھر کو جانے کے لیے ٹائم ہوگا. یعنی کہ جب ایک چیخ آئے گی انسان یہ چاہے گا کہ میں اپنے گھر کو جاؤں، نہیں ہوگا ٹائم، اس کی وفات وہیں پر ہو جائے گی پہلے سور میں. پھر جب اللہ تعالیٰ جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ خبر سے نکل کر جو نا تیزی کے ساتھ باہر نکل کر آئیں گے، اور کافر کہے گا کہ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھا دیا. کافر بڑے افسوس کے ساتھ کہے گا. تو فرشتے کہیں گے یہ وہ دن ہے جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور رسول تم سے کہتے تھے کہ قیامت حق ہے، لیکن تم ایمان نہیں لاتے تھے. جب کافر افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ کس نے ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھا دیا.
پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آیت نمبر 53 میں یہ ایک چیخ سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے سامنے جمع کرے گا، صرف ایک چیخ کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 54 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، رتی برابر بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کرتے ہیں، جنت نعمتوں میں ہوں گے، فی شغل، کیا نعمتیں نہیں، ہر قسم کی نعمتوں میں ہوں گے جنتی لوگ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ بھی ہوگا، ان کی بیویاں بھی ہوگی جنت میں، اور سائے میں ہوں گے تمام لوگ، اور اپنے تختوں پر اپنے مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ پھر جنت میں ان کے لیے فروٹس ہوں گے، ان کے لیے وہ تمام چیز ہوں گے جو وہ چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سلام کرے گا، سلام قولا من رب رحیم، اللہ رب العزت جنتیوں کو اللہ رب العزت سلام کریں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہاں اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں جہنمیوں کو الگ کر دیں گے، جنتیوں کو الگ کر دیں گے، وہاں نیک لوگ الگ ہو جائیں گے، برے لوگ الگ ہو جائیں گے کل قیامت کی حشر کے میدان میں۔ وہاں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 60 میں یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا میں تم سے نہیں وعدہ کیا تھا اے بنو آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو۔ جب ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے تمام لوگوں کی روح کو جمع کیا، تمام لوگوں سے اللہ نے کہا کہ اے بنو آدم تم شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اللہ نے کہا کیا میں تم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، یعنی کہ یہ جو ہے نا عالم ارواح کا جو قصہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن تحقیق کے بہت سے لوگ، یعنی کہ میجارٹی جو لوگ ہیں وہ گمراہ پر ہیں اس دنیا میں جو میجارٹی جو لوگ ہیں وہ لوگ گمراہ ہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی کہ جب جہنم میں کافروں کو داخل کر دیا جائے گا اور کافروں سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، پھر ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کل کافر کہے گا کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ ہم نے شرک نہیں کیا ہے۔ کافر انکار کریں گے، جہنم کو دیکھ کر کافر کہیں گے کہ اللہ ہم نے شرک نہیں کیا، اللہ ان کے منہ پر تالا لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھیں بات کرے گا، ان کا ہاتھ کہے گا اے اللہ تعالیٰ اس بندے نے شرک کیا ہے، اس کا پیر گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے شرک کیا ہے، سب سے پہلے ران گواہی دے گا کہ جو نہ اس نے شرک کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دھمکی دیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ جو کافر آپ کو نظر آتے ہیں اللہ ان کو اندھا بنا سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ تاکہ وہ توحید کے راستے کو دیکھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 67 میں یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کافر کو اسی جگہ اللہ تعالیٰ ہلاک کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ نے اساف اور نائلہ کو کعبۃ اللہ کے پاس اللہ نے ہلاک کر دیا، پتھر بنا دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو اسی جگہ ہلاک کر دے تو فاستبقوا، یعنی کہ وہ جو ہے نہ آگے بڑھ سکتی ہیں نہ پیچھے آ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے آسان ہے، یہ اللہ کے لیے جو نا بڑا آسان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو نا پھر بڑھاپے کی طرف جب لاتے ہیں تو جب بڑھاپے کے پاس آتا ہے پھر اس کے اندر بچپن کی حرکت آ جاتی ہے۔ جب انسان بڑھاپے میں ہوتا ہے وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، جس طرح بچہ اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، اس طرح جب ماں باپ جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں اپنے بچوں کا، اپنے بیٹیوں کا محتاج بن جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بچہ جب کمزور ہوتا ہے چھوٹے میں، اس طرح جو نا بڑھاپے میں انسان جو نا کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری ہم نے نہیں سکھایا، کیونکہ کافر یہ بولتے تھے کہ قرآن شعر و شاعری ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 70 میں اللہ نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جو ہے نا کافروں کو، یعنی کہ تم ایسے لوگوں کو ڈراؤ جس کے اندر دین ہے، جس کے دل میں حقیقی معنوں میں اللہ کا ڈر ہے، تم ایسے لوگوں کو ڈراؤ اور کافروں پر اللہ کا عذاب واجب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے، اللہ نے ایک اور نعمت کا یہاں ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ نے ہمارے لیے جانوروں کو پیدا کیا، بکری، گائیں، بھینس، اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، بلکہ اللہ نے اس کا ہم کو مالک بنایا۔ جس طرح گھر کا مالک کون ہے؟ باپ ہوتا ہے، اس طرح آپ جانور لیتے ہیں تو جانور کا آپ مالک بن جاتی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے جانور کو پیدا کر کے تم کو اس کا مالک بنا دیا، بلکہ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، تم جانور کو بیٹھو بول تو جانور بیٹھتا ہے، کھڑو تو جانور کھڑتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم جیسا بولتے ہیں کہ جانور ایسا کرتا ہے، بلکہ بعض جانور ایسے ہیں جس میں آپ اس پر سوار ہوتے ہیں، بعض جانور ایسے ہیں جس میں آپ اس کو کھاتے ہیں، اس جانور کا گوشت، یعنی کہ یہ سب اللہ کی نعمت۔ یہ جانور جو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جانور میں کئی سارے فائدے ہیں، اس کا چمڑے میں فائدہ ہے، اس کے بال میں فائدہ ہے، مشارب، جانور کا دودھ آپ پیتے ہیں، افلا یشکرون، کیا تم شکر نہیں بجا لاتے؟ آپ کے گھر میں جب دودھ آتا ہے، کئی لوگ جن کا بھینس کا دودھ آپ منگاتے، دودھ دیکھ کر تب شکر بجا لاؤ کہ اللہ ہی کی نعمت ہے۔ کس نے؟ مشارب، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم انسان اس کا بھی شکر بجا لائے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لوگوں جس کے تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ جو ہے نا
کافر یہی سمجھتا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا. کافر یہ بت کو پکارتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ یہ بت ہماری مدد کرے گا. اللہ نے کہا کہ یہ بت کبھی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا, بلکہ بت اور یہ کافر تم دونوں جو ہے نا نار جہنم میں حاضر ہوں گے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیزار مت ہو جاؤ, اب بیزار مت ہو جاؤ. یہ کافر کیوں ایمان نہیں لاتا, اب بیزار مت ہو جاؤ. بلکہ کافر ہمارے نبی کو شاعر, پاگل ایسا بولتے تھے. اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیزار مت ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کافر جو چھپ چھپ کر جو کام کرتی ہیں, جو کھلم کھلا جو کام کرتی ہیں, تمام اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. پھر اس کے بعد آیت 77 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ جو انسان تکبر کرتا ہے, گھمنڈ ہے جس انسان کو, اللہ نے کہا کہ ہم نے تجھے ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا, تو گھمنڈ کس بات پر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے انسان کو حقیر نطفے سے پیدا کیا, اس کے باوجود بھی انسان جو نا لڑائی جھگڑا کرتا ہے, کہتا ہے کہ قیامت نہیں ہے, کہتا ہے کہ قیامت نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ وَنَسِيَ خَلْقَ, انسان جو نا یہ کہتا ہے کہ قیامت نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ کیا تو جب تو اس دنیا میں نہیں تھا, جب اللہ نے تجھ کو پیدا کیا, کیا تم اس کو بھول گئے؟ جب اس دنیا میں تو نہیں تھا, اللہ نے تجھ کو پیدا کیا, دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے. پھر اس کے بعد قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, یہ جو ہڈی جو ہے نا, کچھ کافر اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ اس ہڈی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا, اس ہڈی سے دوبارہ کون اس انسان کو زندہ کرے گا. اللہ نے کہا کہ نبی آپ کہہ دو قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, وہ رب تم کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. اللہ نے جب ہم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا, وہی رب جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا اس ہڈی سے ہم کو پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی کہ یہ جو درخت ہے, مرخ اور عفار, یہ جو درخت ہے, یہ جو درخت سے اللہ تعالیٰ جب انگار نکال سکتا ہے, تو تم کو دوبارہ پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے. اس درخت سے اللہ تعالیٰ جب انگار نکال, درخت میں کوئی انگار نہیں ہے, پھر بھی اللہ اسے انگار نکالتا ہے, تو تم کو دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے. بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو نا آیت نمبر 81 میں کہ آسمان و زمین کو جب اللہ نے پیدا کیا, جو اتنے طاقتور جو مخلوق ہے, تم کو پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے. تم تو ایک حقیر مخلوق ہے, تم تو ایک حقیر مخلوق ہے, تم کو پیدا کرنا تو اور بھی جو ہے نا آسان ہے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ, اللہ بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے. اس کے بعد یہ جو کافر جو کہتے ہیں اللہ ہم کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا, اللہ نے کہا کہ اللہ کے لیے اتنا آسان ہے کہ کن, صرف اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کن پیدا ہو جا تو دوبارہ پیدا ہو جائیں گے. یہ اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے. پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ فسبحان اللہ, بس تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ کی پاکی بیان کرتی جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے, ملکوت, یعنی کہ مالکی مطلب بادشاہ, ملکوت پورا کا پورا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, تمام کو اسی کی طرف جو نا لوٹنا ہے. یعنی کہ سورہ یاسین ایک عظیم صورت ہے, بس کہ اس صورت میں جو ہے نا جو بات بتائی گئی ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب سے پہلے اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتی ہیں کہ قرآن حق ہے, رسول حق ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں وہ لوگ گمراہ ہیں, وہ لوگ گمراہ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قریے والوں کی مثال بیان کر دی. جب قریے والے نبی کا انکار کیے, جب قریے والے اپنے قوم والوں کے جو نبی کا انکار کیے, اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں, اللہ تعالیٰ مثال دے کے فرماتی ہیں, ایک کافر, ایک مثال اللہ تعالیٰ دیتی ہے, جس طرح مردے زمین کو اللہ نے زندہ کیا, اس طرح اللہ تعالیٰ تم کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اس رات سے اللہ تعالیٰ دن کو جب لائے گا, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ پیدا کرنا, قیامت کے اٹھنا ہے, سب جو ہے نا حق ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نا چاند کی مثال اللہ تعالیٰ, یعنی کہ چاند جو گھومتے رہتا ہے, یہ طاقت کس کا ہے؟ یہ کس نے کیا؟ سب اللہ نے کیا. یہ چاند, سورج, سب اللہ ہی کے طاقت میں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم پر جو نعمتیں اللہ نے کی وہ ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ نے کشتی میں اٹھایا, ہمارے باپ دادا کو, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رزق جو نا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر قیامت کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتی ہیں کہ ایک چیخ میں اللہ تعالیٰ پورے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا دوبارہ اٹھائے گا, بلکہ تمام کا تمام اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. یعنی کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جو نا جب انسان لڑائی جھگڑا کرتے ہوگا بازار میں, تو ایسے وقت قیامت قائم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتی ہیں کہ تمام لوگ جنت میں ہوں گے, جنت کی نعمتوں میں ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں, وہ اپنی بیویوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کل قیامت کی, اے بنو آدم, کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جہنم کا ذکر کرتی ہیں. پھر جب کافر جب جہنم کو دیکھے گا تو قیامت کا انکار, یعنی کہ بولے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے شرک نہیں کیا ہے, تو اس دن کافر کا ہاتھ پیر سب بات کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کو دھمکی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو کافر کو اسی دنیا میں اندھا بنا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ
اللہ نے کہا کہ جن لوگوں کو اللہ نے لمبی عمر دی ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاپے میں اللہ ان کو کمزور کر دے. جس طرح بچہ کمزور ہوتا ہے بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے ہمارے نبی پر جو نعمتیں کی تھے وہ اللہ نے کہا کہ نبی شاعر نہیں تھے. اسی طرح اللہ نے اس کے بعد جو نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہم پر کی ہیں, یہ جانور بھی اللہ کی نعمت ہے جس پر تم سوار ہوتے ہو, جس کا دودھ تم پیتے ہو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ بت جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کبھی مدد نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے حقیر نطفے سے, پھر بھی اس کے باوجود بھی انسان قیامت کے بارے میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے, انکار کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جو ہے نا کہ جس طرح اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے. جب اللہ نے ایک درخت اس سے اللہ تعالیٰ انگار نکال سکتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ پیدا کرنا اور بھی آسان ہے. جبکہ اللہ نے کہا کہ آسمان و زمین ایک بڑی مخلوق ہے, جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا کہ تم کو پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے. بلکہ اللہ نے کہا کہ اتنا آسان ہے دوبارہ پیدا کرنا کہ کن, اگر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کن پیدا ہو جائے تو تمام لوگ پیدا ہو جائیں گے. الحمدللہ آج ہماری یہاں سورہ یاسین کی تفسیر ختم ہو گئی. صرف مختصر تفسیر ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.